أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأحقاف مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة علم إن كنتم صادقين. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حکمت والے زبردست کی طرف سے. اللہ کون ہے؟ حکمت والا ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ جس کو جس حساب میں رکھنا ہے اس کو وہیں رکھنا. اللہ نے جو دینا ہے وہ حساب سے دینا. حکیم یہ ہے، دانا یہ ہے. اصل میں قرآن مجید کا جو علم سیکھنے سکھانے کا ہے اس سے انسان کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے. اور قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سے انسان کے اندر باطنی بیماریوں کا صاف ہو جانا ہوتا ہے. بیماریاں دھل جاتی ہیں. حسد ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، خود غرضی ہے، یہ تلاوت سے ختم ہوتی ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اور اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو تمہیں میں سے اور رسول کو انہی میں سے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم تم میں سے، تم میں. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے ہماری آیات. ویزکیکم، اس تلاوت سے وہ تزکیہ کرتا ہے. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ سکھاتا ہے کتاب کو اور اس سے وہ دانائی پیدا کرتا ہے، حکمت پیدا کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے. اور اتنی خوبصورت بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید کا انسان علم سیکھتا ہے تو اس میں دانائی یا حکمت کیسے پیدا ہوتی ہے. اس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طبقات موجود تھے، ان سب طبقات کی عادتوں کے بارے میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کے یہ آتے ہیں، منافق کے یہ آتے ہیں، مشرکین کے یہ آتے ہیں، عیسائیوں کے یہ آتے ہیں، یہودیوں کے یہ آتے ہیں، اور بدوؤں کی یہ آتے ہیں. یہ طبقات اس وقت موجود تھے. قرآن ہمیں یہ رہنمائی فراہم کر رہا ہوتا ہے کہ ہندو کا یہ کماش ہے،
ہندو کی یہ عادت ہے، اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، بچھو ہے اس نے ڈنگ مارنا ہی مارنا ہے۔ منافق ہے اس کی یہ نشانی ہے۔ آپ قرآن مجید سے نشانیاں پڑھو اور ڈیل کرو، یہ حکمت ہے۔ قرآن مجید سے ان طبقات کی نشانیاں پڑھو، یہ آپ کی حکمت ہے۔ کہتے ہیں دکاندار وہ دکاندار ہوتا ہے جو گاہک کو پہچان لے کہ اس نے کیا کرنا مجھ سے، بڑا حکیم ہے، بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا سوچ بوجھ والا ہے۔ قرآن مجید انسان کو معاشرے میں رہنے کا سلیقہ بتا رہا ہوتا ہے، یہ حکمت بتا رہا ہوتا ہے، دانائی بتا رہا ہوتا ہے، سوچ بوجھ بتا رہا ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے، پڑھایا تو اہل ایمان کو جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا، آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے طور طریقے کی اتباع نہ کر لیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور البتہ اگر آپ ہر نشانی ان کے پاس لے آئیں تو پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن تو ہمیں رہنمائی دے رہا ہے، وہاں ان کو رہنمائی دی ہے، صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے لوگ ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا کریں؟ قرآن نہ پیش کریں، قرآن حق ہے، حق نہ پیش کریں، آج حق پیش کریں تو سولی پہ چڑھیں۔ وہ تو ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور عیسائی، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہم نے ہمارے سامنے قرآن میں پڑھا ہوا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم پر بات ہو رہی ہے۔ کیسے حکمت سکھاتا ہے؟ ایسے حکمت سکھاتا ہے کہ آپ نے ڈیل کرنا ہے تو آپ کے سامنے مشرک ہے، ہندو ہے، وہ تو کبھی باز ہی نہیں آیا، جنگ بدر اس سے ہوئی، جنگ احد اس سے ہوئی، جنگ خندق اس سے ہوئی، آج آپ کہتے ہیں ہم لڑتے نہیں ہیں۔ کیا حکمت پیدا کی ہے؟ اب نام قرآن کا جتنا مرضی لیتے جائیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جو خلیفتاً لفظ لے کے آیا مفعولی حالت میں اور نکرہ لے کے آیا، کمال ہے قرآن میں۔ اس پر میں وہ شعر بولتا ہوں، مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتبہ عشق کا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی، جیسے جیسے علم آیا ویسے ویسے ذمہ داری بڑھتی چلی گئی، اور کرو اور کرو اور کرو۔ آپ ساری امت کو ٹھیک کر لیں، بھائی حکمران ٹھیک نہ ہو آپ کیسے ٹھیک ہو جائیں؟ اللہ ماشاء اللہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جیسا چل رہا ویسا چل رہا، ہم نیک متقی نمازیں پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، بس پڑھتے رہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید دیکھیں کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو اٹھانے کا حکم دیا اور فرشتے واپس چلے۔ وہاں تو ایک بزرگ ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار، اس نے آنکھ جھپکتے تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ اللہ نے کہا میرا نظام ٹوٹ رہا تھا، میری مرضی زمین پر نہیں چل رہی تھی، اس کو الٹاؤ، اس کے اوپر بستی الٹاؤ، بتائیں میں کیا کروں؟ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اسی لیے گئے۔ ہم آج کہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے، معاشرے کی اصلاح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے، امر بالمعروف کرو، نہیں منکر کرو، لیکن حکمت کچھ اور ہے۔ حکمت کا تقاضا ہے کہ آپ کے اندر وہ روح ہونی چاہیے کہ آپ کا سسٹم بدلے، آپ کا نظام بدلے۔ اگر نظام آپ نے غیروں سے لینا ہے پھر ٹھیک ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، زندگی جا رہی ہے، ابھی موت آئی ابھی گیا، بس آج ابھی کیا کر کے آیا۔ اگر سوچ ہی نہ بدلی تو پھر کیا فائدہ ہوا ایسی سوچ کا؟ کیا کریں؟ وہ اللہ ان کو بہشت نصیب کرے، ڈاکٹر سرار احمد کو 1 لاکھ آدمی مانگتے مانگتے قبر میں چلے گئے۔ کیا ہے؟ بہرحال سوچ یہ ہے، حکمت یہ ہے، دانائی ہے، قرآن میں یہ سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں طبقات کی عادتیں بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ منافق کی عادت ہے، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب بے ایمانی کرے گا۔
جب امانت رکھوائی ہے خیانت کرے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ اول تو وعدہ کرے گا ہی نہیں، ارادہ ہی کرے گا، نہ کرنے کا ارادہ ہے، ارادہ کر لو، وعدہ کرو گے تو اللہ کے ذمہ ہوگا نا، کرنے سے گھبراتے ہیں، وہ وعدہ کیا تو پکڑے جائیں گے، وعدہ تو پوچھا، ان العہد کان مسئولہ، پوچھا جائے گا، وعدہ کرو نا، وعدہ کرو گے تو ذمہ داری اپنے سر پہ لوگے نا، نہیں میں نے وعدہ نہیں کیا تھا، یہ منافق کی نشانیوں میں، جو جب بولے جھوٹ بولے، جب بولے جھوٹ بولے، ذرا سی بات تو آپ سے باہر ہو جائے گالی گلوچ نکالے، جھوٹی قسمیں کھاتا رہا۔ لو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے سامنے قرآن مجید، ہم کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور صفت ہے اللہ کی، اور اللہ نے انسان کے اندر روح بخشی ہے، اس روح کی بدولت انسان بھی دانا ہے، انسان دنیا کے معاملے میں بڑا دانا ہے، بڑا ہوشیار ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں قدر نہیں بچتی، جان جاتی ہے نا، جان کو بچاؤ، جان بچانا فرض ہے، بات ٹھیک ہے، جان بچانا فرض ہے، کہاں جان بچانا فرض ہے؟ قرآن مجید نے یہ بات کھل کر لکھی ہے کہ جان بچانی ہے تو اس غرض کے لیے بچانا، ورنہ جان بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی اسلام کو نافذ کرنا ہو، آپ کا کام پایا تکمیل تک پہنچنا ہے، اور آپ کو پیریڈ چاہیے جان بچانے کی۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر وہ دب کر صلح کی تھی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق وہ نالاں تھے، اللہ اکبر، کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مشرکین نے کہا کہ ہم تو اللہ کے رسول مانتے نہیں، اور آپ کہتے ہو اللہ کے رسول ہیں، نام کاٹو ان کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھ رہے تھے، کیا میں نے تو نہیں نام کاٹنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلم سے خود اپنا نام وہاں سے، کیوں صلح کرنی تھی، 10 سال کی مہلت لی، رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ ہاں وہ کہتے ہیں ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مان لیں، ہمارا آپ سے جھگڑا کیا ہے؟ لکھنے والے بھی کتنے ہوشیار تھے، لکھنے والے تو ایسے ہی تھوڑے تھے، 10 سال کی مہلت لی، اور دوسرے سال میں، تیسرے سال میں فتح مکہ ہو گیا۔ یہ تھی حکمت، ارے اللہ نے اس پر آیات، سورہ فتح اتاری، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے آ رہی ہے۔ جان بچانا فرض ہے، لیکن کس وجہ سے جان بچانا فرض ہے؟ اس پر دیکھیں، حکمت کی بات ہو رہی تھی، دانائی کی بات ہو رہی تھی، کیسے انسان دانا بنتا ہے، اسے معاشرے میں رہنے کا پتہ ہو کہ کوئی ہم سے کیا کرے گا۔ پورے 10 رکوع یہود کے بارے میں پہلے قرآن مجید نے بیان کیے، ان کی یہ خصلتیں ہیں، اور اس میں جو اس کا امتیاز ہے کہ جو شخص حکم سننے کے بعد کوئی سوال جواب کر لے، سمجھیں اس نے عمل نہیں کرنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، حکم آیا 7 پابندیاں اپنے اوپر لگوا لی۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس قوم نے ایک سوال کر کے، دوسرا کر کے، 7 پابندیاں لگوا کر کام نہ کرنے کا ان کا ارادہ تھا، یہ ان کی عادتیں ہیں یہودیوں کی، قرآن نے بیان کیا۔ بہرحال ہمارے تو میدان میں یہودی اور عیسائی، ہمارے لیے میدان چھوڑا نا اللہ نے۔ اہل ایمان ایک امت بنی، تمہارے سامنے یہ طبقات ہیں، ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، ایک مشرکین ہے، آؤ ان کو دعوت دو، پہلے سسٹم کو نافذ کر کے دعوت دو، اور سسٹم نافذ ہوا ہے، اللہ اکبر، کیسی جانیں گئی ہیں، انہوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی، جہاں جنازہ تھا وہاں بھی ڈرون حملہ، جہاں شادی تھی وہاں بھی ڈرون حملہ، بلکتے بچے وہ گئے، کتنا عذاب تھا، لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، نہت تھے اور آج مجبور ہیں وہ لکھنے کے لیے۔ یہ تھا سسٹم۔ ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے، ہمارا تو مسلمانوں کا حال ہی بہت برا ہے۔ میں تو اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ہم ہندوستان سے کرکٹ میچ ہار جائیں
اور نیوزی لینڈ اس کے ساتھ ہندوستان سے مقابلہ کرے تو ہم نیوزی لینڈ کے نعرے ماریں گے، مارن سانو ہرا گئے تو مار، شاباش، ہمارا وہ حال ہے. ہم کچھ نہیں کر سکے، نہ کر سکے. ہم وہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا. کیا تو مار اس کو ہے جی؟ نہیں، آپ کہو افغانستان، بابا افغانستان سے ادھر آ گئے نا 4-5 تو پھر بتا دیں گے ادھر بھی کیا حال ہے. تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، مسلمان بنو. بہرحال یہ مجھے امید ہے اور اس کی بشارت بھی ہے کہ اگر اسلام آیا تو اس ملک کے پاکستان میں آئے گا، پاکستان کے خطے میں آئے گا. افغانستان میں اسلام نہیں ہے، نہ سعودی عرب میں اسلام ہے. اسلام کے لیے آپ کی عدالتی نظام ہونا چاہیے، آپ کا ایک پورا نظام، فوج کا نظام ہونا چاہیے، آپ کی ایک سیاست کا نظام ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزیں ادھر موجود ہیں، ادھر نہیں ہے. ادھر تو آمریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، جرگا وہاں یہ میں آیا ترکی جو ہے نا اس کے بارے میں پیش رفت کر رہے ہیں. اور ترکی کرے، ہمیں کیا ترکی سے، وہ سر اٹھا رہے اسلام، ہمیں کیا ترکی سے، وہ کھائے اپنے گھر کھائے، ہمیں تو پاکستان میں رہنا ہے. ہم ترکی کا نام لیتے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ترکی ہے تو اپنے گھر میں ہے. اسلام کے بڑی حوالے تجارت سے ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ ترکی کی، تو چھوڑے اس بات کو، کوئی اپنے گھر ہے. افغانیوں نے کہا تم اپنا آپ سنبھالو، ہمیں چھوڑو، ہم کون ہیں، ہماری ایسے مدد نہ کرو، ہم خود اپنی مدد آپ کر لیں. یہ ہے قرآن. اگر قرآن سمجھنا ہے تو ہاں پڑھیں، اس کو اچھا پڑھیں، اس کو اچھا سمجھیں، پھر اس کی دعوت دوسروں کو دیں. اگر بات بن جائے، زندگی میں بات بن جائے تو بن جائے، نہ بنے تو آپ تو کر ہی رہے تھے. آپ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کر کے کیوں نہیں آئے. آپ کے 1000 مخالف ہوں پھر کیا ہوا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بابا جان ایک جان ہے نا، اس نے جانا ہے، بستر میں بھی جانا ہے، جہاں بھی جانا ہے. اللہ نے لکھی ہے کہ آج آپ کو ایک سوچ دی ہے، عقل دی ہے اور ہمت دی ہے، طاقت دی ہے. آپ دماغ سے راستہ بنائیں اور جسم کھپا دیں، لگا دیں اس میں. بس کب سے لگے ہیں آپ؟ عمر کہاں چلی گئی؟ 71-72 سال تو ہو گئی ہے، اور کتنے اور 72 سال مانگنی ہے. نہیں بنا تو نہیں بنا، نہیں 10 آدمی نہیں بنے تو نہیں بنے. ذرا سا دنیا بگڑنے لگے تو چھٹی ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا بنے گا؟ چھٹی تو ہے ہی نہیں. یہ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، کیا نیک نہیں تھے؟ کیا وہ بخشے بخشائے نہیں ہیں؟ کیا صالحین نہیں تھے؟ کون کہتا نہیں تھے؟ لیکن اللہ کو ان کی نیکی وارا نہیں تھی. یہ پیش بندی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے کہ نیکی وارا نہیں ہے. اللہ کو وارا کیا ہے کہ اللہ کی مرضی زمین پہ آئے، یہ وارا. اور اس کے لیے کیسے پھر نظام اللہ نے بنایا، آہستہ 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 کیسے اسلام غالب ہوا، کیسے پھر وہ 33 سال چلا، کیسے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور گزرا. کمال دور تھا، کیا فتنے پیدا ہوئے، کیا مرد آہن تھا وہ، جس کے بارے میں اللہ نے پوچھا. اور پھر دیکھیے کیا بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سو رہا ہے، ہمارا خلیفہ وہ سو رہا ہے. زمین ہلنے لگی، ماری چھڑی، تجھ پر کوئی غلط فیصلہ میں نے کیا ہے، تو ہل رہی ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. یہ ہے حکمت ہے کہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ہمارے پاس حکمت نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامنے ہی بیتی ہے. حکمت تو اور ہوتی ہے کہ کسی کو پہچان نہیں کیا کرے گا. اللہ حکیم ہے، اللہ دانا ہے، اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ اس کی کتاب ہے. اس سے پڑھنے سے انسان کے اندر حکمت اور دانائی پیدا ہوتی ہے. کیسے حکمت دانائی پیدا ہوتی ہے؟ آپ کو رہنے کا سلیقہ ملتا ہے. آگے چلیں، آگے دیکھیے. اتنی بات کہنے کے بعد اللہ اپنی پہچان کرواتا ہے کہ کون حکیم. دیکھیے حکمت کیا ہے. اللہ ظالم ہے، کتنی گرمی پڑ رہی ہو، اللہ کو نہیں پتا انسان مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، پرندے مر رہے ہیں، اللہ کو نہیں پتا تو کس کو پتا ہوگا.
किस वक्त उसने ठंडा मौसम लेके आना है, किस वक्त हवा चलानी है, क्या इम्तिहान है इंसानों के, क्या फायदे इंसानों के। अल्लाह ये हिकमत वाला है, ये पहचान करवाता है मा खलकना समावाती वल अर्ज़, और नहीं जो भी हमने पैदा किया आसमानों और ज़मीन में वमा बैनहुमा इल्ला आ गया है, तो इसको नहीं के साथ ताबीर करें, नहीं हमने पैदा किया। शुरू वाला जो माँ ये कल्पना से पहले जो हाँ जी, ये जो भी अल्लाह ने पैदा किया, हमने पैदा किया आसमानों और ज़मीन में, और नहीं पहला ना है, नहीं हमने पैदा किया आसमानों और ज़मीन में और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है सिवाय हक के। माँ नाफिया है पहला, और फेल माजी के साथ माँ नाफिया आता है, उसकी वजह आने की भी उसमें जोर दिया गया है, इल्ला की वजह से, उसको कहते हैं हसर बना हुआ है। माँ नाफिया है, नहीं हमने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, वमा बैनहुमा और जो उन दोनों के दरमियान है, इल्ला बिल हक, साथ हक के। दूसरे माँ को आपने जो कर, हाँ जी, मसूला ये आप अंदाजा लगाइए, ये इंसानों को कहा जा रहा है अल्लाह की हस्ती के बारे में, वो हक के साथ है, हक सच है। जैसा हमारे साथ सिस्टम है, निजाम, मौसम वो हक है, उस पर जुबान खोलने की जरूरत नहीं। अल्लाह को पता है कि इंसानों को किस चीज की जरूरत है, क्या उसने खाना है तो जिंदा रहना, उस निजाम तो उसका है। आदमी ने जिंदा रहना है, आदमी के अंदर ताकत आनी है, तो आदमी चीज ही वो खाएगा अल्लाह की मर्जी से, घर में चीज ही वो पकेगा। वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया। इतनी बात समझने के बाद इनकार क्या है, हमको इनकार कर रहे हैं, हम उसके खालिक को खालिक पहचाना नहीं हमने। अभी कितनी बात मैंने की कि वो इंसानों के हर सेहत के बारे में भी जानता है कि उसने कैसे जिंदा रखना रहना है। मैंने हुकूमती बात भी की है, मैंने एटम बम की बात भी की है कि कैसे अल्लाह ने तकवीनी निज़ाम में हमें जिंदा रखा, कैसे वो इंसान को जिंदा रखता है, कैसे उसका मौसम आ रहा होता है, कब उसको पता है गर्मी हो, कब उसको पता है सर्दी हो, कैसे मौसम उसने बनाए हैं, उसको नहीं पता तो फिर किसी को भी नहीं पता, लेकिन है एक मुकर्रर मुद्दत तक ये करता है। ये हिकमत के एतबार से बात हो रही थी। वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया, अम्मा, उस चीज के बारे में, यानी अल्लाह की हिकमत के बारे में जो चीज इनकार करे, उनज़िरू, डराए गए। उनज़िरू अनज़रा से आया, नून जाल रा सलासी मुजरद में नजरुन के मानी में आता है, और जिसे हम कहते हैं नजर न्याज, सलासी मुजरद में फेल के तौर पर नहीं आया। इंजार का मतलब होता है, इंजार का मतलब होता है डराना, अंजार नहीं होता, इंजार लफ्ज होता है डराना। लेकिन नून जाल रहा उसका रूट है, तो डराने के मानी नहीं आते, नजरों न्याज आ रहे होते। वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलम वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, है ना आयत, उसमें नजरों न्याज की बात है ना, जो भी नजरों न्याज खर्च करते हैं। मैं नून जाल रा की बात कर रहा हूँ। जब ये सलासी मजीद फी में जाएगा फिर ये डराने के मानी में आ रहा होता है। अनज़रा युनज़िरु इंज़ारन, बाबे फाल में। अब ये उसका माजी मजहूल बना हुआ है, इसका माजी मजहूल अलिफ के ऊपर पेश है। डराए गए, मुरिज़ून, देखिए हालत फाइली में आ रहा था, मुरिज़ून, मुरिज़न, मुरिज़िन, मुरिज़ानी, मुरिज़ैनी, मुरिज़ैनी, मुरिज़ूना, मुरिज़ूना, हालत फाइली में। और मजहूल के बाद जो मफूल है वो नाइबुल फाइल बन के आ रहा होता है। अब इसका तर्जुमा क्या होगा? हाँ जी, इराज करने वाले डराए गए, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया इसके बारे में, इराज करने वाले डराए गए। मान लो ठीक है, अमल कर लो ठीक है, नहीं मानते मुंह फेरा और डरा रहे तुमको। ये है कुरान, माजी मजहूल के साथ नाइबुल फाइल लाया। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह, तुम
کیا تم نے دیکھا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیں، معاشرے والوں کو، اہل ایمان کو کہیں، کیا تم نے دیکھا ما تدعونا، جسے تم پکارتے ہو، ماں جو موصولہ آ رہا ہے، جسے تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جسے تم مدد مانگتے ہو۔ مجبوری ہے، افسوس بھی ہے کہ جب ایسی آیتیں آتی ہیں تو ہمارے ہاں جو معاشرہ چل رہا ہے ہم فوراً ایک مسلک دوسرے مسلک کے اوپر یہ اطلاق کرنے بیٹھ جاتا ہے، غلط ہے، بالکل بات ہے۔ سب سے بڑی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ہے کہ انسان کو جو اس کی اپنی مرضی ہے اس کو آگاہ کرو، تم اپنی مرضی پہ نہ جیو، اللہ کی مرضی پہ جیو۔ اور اللہ کی مرضی سمجھائے گا کون؟ باپ۔ اللہ کی مرضی سمجھائے گا کون؟ استاد۔ اللہ کی مرضی سمجھائے گا کون؟ پیر۔ کوئی بڑا ہی سمجھائے گا نا کہ اللہ یہ کہتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا تو خود بخود تو نہیں اس کے اندر آنی نا بات۔ قرآن مجید وہ ذریعہ ہے جو سیکھا جائے، سکھایا جائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ہے بہت بڑی دعوت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کیا تم نے دیکھا جسے تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی، مجھے بھی دکھلاؤ، مجھے بھی تو دکھلاؤ نا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو سورت ہم نے شروع کی ہے اس کا نام احقاف ہے۔ یہ ریت کا ٹیلہ، ریت کا ٹیلے سے کوئی بستی بنی ہوگی اور اس بستی والوں کا حشر جو ہوگا وہ بیان ہوگا قرآن میں۔ اگر اس کے مرادی معنوں میں دیکھیں تو ریت کا ٹیلہ ہی ہوتا ہے، ریت ہوتی ہے، ریت کا کون سا گھر ہوتا ہے؟ ریت ہوا اڑی تو ایک دوسری جگہ پر ریت کا ٹیلہ بن گیا۔ انسان اپنے ایمان کی فکر کرے، بات یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ مجھے بھی تو دکھلاؤ نا، کیسے نظریات تم نے بنا لیا اللہ کے علاوہ؟ اللہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہاں جی، نہیں ارونی یہ باب فال سے آیا۔ ہاں، مجھے دکھلاؤ۔ ارونی، یہ نون جو ہے، نون یہ وقایا ہے۔ یہ ارا، را، یرا، ترا، ارا، اور ارونی یا مجھے۔ وقایا سے مراد ہے کہ یا پڑھی نہیں جانی تھی فعل کے بعد، اور مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے مجھے دکھلاؤ۔ رآ اس نے دیکھا، ارا اس نے دکھلایا، ثلاثی مجرد میں رآ اس نے دیکھا، اور ثلاثی مزید فی میں اس نے دکھایا۔ ارا را حمزہ یا، ہاں جی، دکھلاؤ مجھے۔ ارا، ارا، ارو، دکھلاؤ۔ را حمزہ یا جی، باپ کی، مجھے دکھلاؤ، عرض کر رہا ہوں۔ را حمزہ یا ہے، اس نے دیکھا۔ ارا، یرا، ترا، ارا، ارا یا، تو اس کا مضارع پیش سے بنے گا، اور یہ ماضی واحد، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ یا لگی ہوئی ہے، وہ پڑھی نہیں جانی تھی، نون وقایا لگا دی۔ دکھلاؤ مجھے، سب دکھلاؤ مجھے۔ ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ایک بات یہ رکھیے، باب افعالن ہے، متکلم کسی کا نہیں ہے، دکھلاؤ مجھے نہیں، یا لگی ہوئی ہے مجھے والی۔ یا متکلم والی لگی ضمیر اس سے پڑھی ہے۔ کفرہ، کفرہ، کفرو کے ساتھ یا لگائیں، کفرو کے ساتھ یا لگائیں، نہیں پڑھا جائے گا نا۔ کفرونی، نون مکایا ہے پڑھنے کے لیے۔ اس طرح ارا، 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 ارو، ارونی، ارو یا نہیں پڑھا جانا تھا، نون وقایا لگ گئی، پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ دکھلاؤ مجھے۔ ماذا خلقو،
माजा अल्लाह बिहाजा मसाला, दोनों मिलकर क्या का तर्जुमा दे रहे होते हैं। माजा भी पूरा लफ्ज है, माँ के लफ्ज आ के लफ्ज नहीं है, यहाँ नहीं है। माजा क्या, खलकू मादी जमा मुज़क्कर गायब, उन्होंने पैदा किया, मिनल अर्ज़ी जमीन में से, अम लहुम शिरकुन, क्या वास्ते उनके शिरक है, क्या वास्ते उनके शिरक है। ये शिरकुन को आप देखिए, ये फेल नहीं है, ये इसम है। इस इसम के मानी होते हैं, इस शिरक की जमा शुरका आती है और इसका मतलब है पार्टनर, शराकत, पार्टनर। क्या वास्ते उनके कोई पार्टनर है? जो कुछ जमीन है। हाँ जी, हम वैसे कह रहे होते हैं शिरक करना वो फेल है, यानी अल्लाह के मुकाबले में किसी हस्ती को से कुछ मांगना वगैरह वगैरह, तो वो अल्लाह के मुकाबले में किसी से मांगना वो शिरक है। ये शिरक नहीं है, ये शिरकुन है, इसका मतलब पार्टनर है, हिस्सेदार। इसकी जमा आ रही होती है क्योंकि 86 मुजर्रद में लफ्ज़ शीन रा काफ से इस्तेमाल नहीं हुआ। जब भी 86 मजीद फी में गया, अशरा का यू शरीक हुआ, शरीक ठहराना, अशरा का यू शरीक हो, शीन रा काफ से इसम। पहले भी हमने अभी देखा, अभी एक लफ्ज़ हमने देखा कि मैं नाज़ारा, वो 86 मुजर्रद में इस्तेमाल नहीं हुआ, 86 मुजर्रद में इस्तेमाल हुआ तो इसम के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ये भी इसम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है शिरक। और यहाँ शिरक उनकी जमा देखिए शुरका, इससे शुरका से समझ आ रही होती है हिस्सेदार, पार्टनर। अशरका जो आप इसको लेके गए हैं 86 मजीद फी में बतौर फेल आया, ये बतौर इसम आया। 86 में जब देखे गए तो ये तो मुतद्दी बनाना, मुतद्दी बना, तो खासियत है उसकी। लेकिन देखें इसमें अगर हम देखें तो वो उस इंडिविजुअल के अपना खुद वो कर रहा है काम, उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं होगा। नहीं, इस तरह ना करें, किसके मुकाबले में शरीक ठहरा रहा है, इस तरह देखें। लहुम शिरकुन, वास्ते उनके कोई हिस्सेदार है। बस ये इतना जुमला आप देख लें, लहुम आप मुब्तदा कहते हैं और शिरकुन आप खबर कहते हैं, ऐसा नहीं है। खबर गुम है, यहाँ शिरकुन मुब्तदा मुअख्खर नकरा लाया गया है, मरफू लाया गया है, और लहुम को जो है वो खबर महसूफ करके खबर की जगह कायम मुकाम लाई गई है। क्यों ऐसा किया कुरान? ये बड़ी बुनियादी बात है। मुरक्कब जारी कभी मुब्तदा नहीं बनता, खबर नहीं है यहाँ। खबर बताता तो बात फिक्स कर देता कि ये लोग जो हैं, ये हस्तियाँ अल्लाह के मुकाबले में कुछ मदद करती हैं, है ही नहीं, इसलिए उसको ये जुमला लेके आया। खबर तो है पर मुब्तदा नहीं है मेरे, ऐसे शिरकुन जो है वो तो फाइली हालत है। उसको जो शिरकुन है उसको हम कहेंगे मुब्तदा मुअख्खर नकरा मरफू, उसको हम ये कहेंगे। और लहुम को हम कहेंगे खबर महजूब और महल्ले खबर मरफू, क्योंकि खबर हमेशा मरफू होती है। महल्ले खबर इसको कहेंगे, महल्ले खबर मरफू ये कहेंगे, जुमला इसमें नहीं कहेंगे। तर्जुमा इसका हम कर रहे होते हैं, आप कुरान में उठा के देखें, तर्जुमा यही होगा, वास्ते उनके पार्टनर हैं, वास्ते उनके हिस्सेदार हैं, तर्जुमा आप यही कह रहे होंगे। लेकिन अरबी ग्रामर ये नहीं कहते। कमाल है भाई बाबा, अल्लाह अकबर। फिर समावात, वास्ते उनके कोई हिस्सेदार हैं आसमानों में। ईतूनी, फिर वही बात आई, ईतूनी, ईतू क्या है? ये मसदर है, मुझे दिखाओ भी किताबन, ईतू लिखा हुआ मुझे दिखाओ। यहां ये बतौर मसदर आया, भी किताबिन, सात किताब के, मिन कबली हाजा, इससे पहले। अच्छा, आता यूती, अब वो और है, लफ्ज़ ये और है, ये हमजा ताया है, अताया लाना, अजी आना लाना, ये मानिए, लाओ मेरे पास कोई किताब लिखी हुई ले आओ जिसमें ये बात लिखी हुई हो, तौरात ले आओ, इंजील ले आओ, ज़बूर ले आओ। आयत से निकला है, आयत ले आओ कोई निशानी। हाँ जी,
یہ نہیں لانے کے معنی میں آ رہا ہے ایتونی، حمزہ تھا یا سے ایتونی، یہ امر بنا ہوا ہے اس کا، حمزہ تھا یا سے امر بنا ہوا ہے. تو مصدر کی نشانی تو آپ نے تنوین بتائی تھی، جی مصدر کی نشانی تو تنوین بتائی تھی آپ. مصدر آ رہا بھی کتاب ہے، نہیں وہ امر بنا ہوا ہے. امر ایتونی نہیں ہے. ایتونی امر بنا ہوا، لاؤ میرے پاس، لاؤ میرے پاس لکھا ہوا. حمزہ تا یا سے امر بنا ہوا ہے. مصدر نہیں، جی مصدر نہیں، نہیں نہیں مصدر نہیں، یہ فعل ہے، امر بنا ہوا ہے. لاؤ میرے پاس. من قبل، اس سے پہلے حاضہ، یہ بعد میں کیوں ہے؟ پہلے سے. ہاں جی حاضہ وہ ویسے تو ہم نے قاعدہ اس پہ پڑھا تھا نا، مرکب اضافی میں آ جائے تو پھر کیا مضاف کی طرف اشارہ ہوگا یا مضاف الیہ کی طرف ہوگا. ادھر یہ آ گیا مرکب جاری، اس میں حاضہ آ گیا. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اب بتائیں. آپ بتائیں، میرا امتحان لینا ہے آپ نے. اگر من قبلو ہو تو حاضہ اس میں محذوف ہے. محذوف ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. یہاں من قبلو نہیں ہے، من قبلی ہے. تو یہ حاضہ آگے نہیں جا رہا ہے، پیچھے حاضہ پیچھے چلا گیا کتاب کی طرف، پیچھے چلا گیا. زور دینے کے لیے. زور دینے کے لیے لاؤ کہیں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب کوئی لکھی ہوئی لاؤ، یعنی اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو لے کے آؤ. کیا لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے کسی پارٹنر کو اپنے ساتھ ملایا ہے. او اسارتن، یہ نشانات ہوتے ہیں، نقشے پا جسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، نشانات. کیونکہ اس کے نشانات ہی دکھا دو. جیسے آپ جا رہے ہوتے ہیں، موہنجو دارو جاتے ہیں، وہاں جا کر پرانے قدیمی علاقوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کر آپ کو کوئی پرانے دور کی بات مل گئی، تو آپ نے کہا یہ ان کے آثار ہیں کہ وہاں کوئی انسان رہتے تھے. جیسے آپ چاند میں گئے تو وہاں کچھ آپ نے دیکھ لیا، تو آپ نے کہا یہاں آثار تھے انسانیت کے، چلو کچھ رہ رہا تھا. جو جاندار کوئی چیز بچ سکتی ہے تو اس کو آثار کہہ رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کے آثار ہی دکھا دو، نشانیاں دکھا دو. او سے یہ مرکب عطفی بنا ہوا ہے. من علم، علم سے، کسی علم سے جو تمہارے پاس علم ہے اس کے ذریعے کوئی دکھاؤ. ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. دیکھیے دعویٰ کیسا سخت ہے، کمال دعویٰ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے.